السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ سوال ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جواب: انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ عمل شدید ہوتا ہے اور اس کی کیفیت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ روح نکلنے کے بعد انسان کی روح کو برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، جو ایک ایسی حالت ہے جہاں روحیں قیامت کے دن تک رہتی ہیں۔ برزخ میں روح کی حالت اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ نیک عمل کرنے والے لوگوں کی روحیں خوش و خرم ہوتی ہیں اور انہیں آرام ملتا ہے۔ برے اعمال کرنے والے لوگوں کی روحیں عذاب میں ہوتی ہیں اور انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ کون سا ایسا جرم ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں قصوروار ہوتے ہیں؟ تو دوستو، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، انسان کے جسم کا کون سا حصہ سب سے بڑا جرم کرتا ہے؟ جواب: انسان کے جسم کا سب سے بڑا جرم کرنے والا حصہ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے انسان بیک وقت بہت سے برے اعمال انجام دے سکتا ہے، جیسے دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، دوسروں کے درمیان جھگڑا ڈالنا یا کسی کی بات کو غلط انداز میں پیش کرنا، بے بنیاد باتیں کرنا یا جھوٹی گواہی دینا، گالی گلوچ یا نامناسب زبان کا استعمال کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم کر سکتی ہے اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھالے اور نیک باتیں کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ سوال ہے، میدان حشر میں کس شخص کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا؟ جواب: میدان حشر میں فقیر کی شکل میں رہنے والا شخص، جسے پیشہ ور بیکاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس شخص کو اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی نیکی نہیں ملی اور اس کی حالت اتنی بدحال ہوگی کہ اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا۔ سوال ہے، دوزخ میں منشیات استعمال کرنے والوں کو کیا پلایا جائے گا؟ جواب: اسلامی روایات کے مطابق دوزخ میں منشیات استعمال کرنے والوں کو خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دوزخ کی سزاؤں کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوزخیوں کو مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ یہ عذاب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں ملوث رہے، ان کا حشر آخرت میں بہت برا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کی اطاعت کریں تاکہ آخرت کی سزاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی تلاوت کس کے لیے حرام ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت ان لوگوں کے لیے حرام ہے جن پر غسل کرنا واجب ہو، یعنی جن کی حالت جنابت ہو۔ جیسے جس شخص پر جنابت کا غسل واجب ہو، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے جنسی تعلق قائم کیا ہو یا جس کا احتلام ہوا ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس وضو نہیں ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے تاکہ تلاوت کا عمل اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کیا جائے۔ سوال ہے، وضو کے بغیر تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر تسبیح پڑھنا جائز ہے۔ تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تسبیح اور دیگر اذکار ذکر جیسے کہ دعا یا اللہ تعالیٰ کا نام لینا بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، جادو کی علامت کس چیز کا خوف انسان کے دل میں بیٹھ جانا ہے؟ جواب:
جادو کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ جادو کی حالت میں انسان کو مختلف خوف اور اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اسلام میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جادو کی حالت میں انسان کو اپنی قوت اور طاقت میں کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جادو سے بچنے کے لیے دعا، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال ہے، کون سا جرم ہے جس میں کرنے والا اور سننے والا دونوں قصوروار ہوتے ہیں؟ جواب، وہ جرم جس میں کرنے والا اور سننے والا دونوں قصوروار ہوتے ہیں وہ غیبت یعنی بیک بیٹنگ ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنا یا اس کی برائی بیان کرنا۔ اسلام میں غیبت کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس سے نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال ہے، چائے پینے کے فوراً بعد کون سی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟ جواب، چائے پینے کے فوراً بعد جوڑوں کے درد یعنی ارتھرائٹس جیسی بیماری پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چائے میں موجود کیفین اور دوسرے اجزاء بعض افراد میں جوڑوں کے درد کو بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر چائے کو زیادہ مقدار میں اور طویل عرصے تک پیا جائے۔ اس کے علاوہ چائے کے گرم ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے چائے پینے کے فوراً بعد گرم یا مرچ دار کھانا کھایا تو یہ معدے کے مسائل یا ہاضمہ کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ چائے پینے کے بعد کچھ دیر انتظار کرنا بہتر ہے، خاص طور پر اگر آپ نے کچھ مزید کھانا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔